اس رات مہندر ہردیو حضرت خواجہ سید محمد کا مہمان تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سید محمد سے عرض کیا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے بیک وقت حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی وہ کرامات دیکھیں اور ان کرامات کا تعلق ہم دونوں کی ذات سے تھا۔ مہندر ہردیو نے دکاندار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری درخواست ہے کہ آپ حضرت شیخ کی کوئی اور کرامت بھی بیان فرمائیں۔ حضرت خواجہ سید محمد نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، میں حضرت شیخ کی کس کرامت کا ذکر کروں؟ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر عمل اور روز و شب کا ہر لمحہ کرامت ہے۔ حضرت خواجہ نے اختصار سے کام لیا۔ مہندر ہردیو چونکہ غیر مسلم تھا، اس لیے آپ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا اور مسلسل اصرار کرنے لگا۔ آخر خواجہ سید محمد نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس روز بھی میں حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر تھا۔ سیدی درس دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص داخل ہوا اور خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ اگرچہ وہ آداب مجلس کا لحاظ رکھتے ہوئے خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کے چہرے سے شدید پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ حضرت شیخ درس ختم کریں اور وہ اپنی درخواست پیش کرے۔ آخر بہت دیر بعد درس ختم ہوا تو وہ شخص اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، شیخ میرے حق میں دعا فرمائیے، میں بہت پریشان ہوں۔ آخر تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے متبسم لہجے میں فرمایا، کوئی طبیب مرض کے بارے میں جانے بغیر اس کی دوا کس طرح سے دے سکتا ہے؟ شیخ آپ پر تو سب کچھ روشن ہے۔ وہ شخص اپنے ظاہری لباس اور گفتگو سے بہت شائستہ نظر آ رہا تھا۔ یہ تمہاری خوش گمانی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے کسی بندے کا کوئی راز مجھ پر منکشف کر دیتا ہے، ورنہ ہم سب بے خبر ہیں۔ میری جاگیر گم ہو گئی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، دوسری سند بھی بن سکتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے سلطان کے اہلکاروں سے کہا تھا مگر وہ نئی سند دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ دعا فرمائیے کہ میری گم شدہ دستاویز مل جائے، ورنہ کوئی بھی دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر تم مجھے بہترین حلوہ کھلاؤ تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے نہایت خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ شخص اسی وقت مجلس سے اٹھا اور حلوائی کی دکان تلاش کرنے لگا۔ دکانیں تو بہت تھیں مگر وہ لوگوں سے اس دکان کا پتہ پوچھنے لگا جہاں بہترین حلوہ تیار ہوتا تھا۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا اور حلوہ طلب کیا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اہل مجلس نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا اور دوسرے ہاتھ میں حلوہ۔ اس نے دونوں چیزیں حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، یہی تو میری گمشدہ دستاویز ہے۔ اس شخص کے چہرے سے بے پناہ خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں ملی؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، جب دکاندار نے حلوہ ایک کاغذ میں رکھنا چاہا تو میری نظر اس کاغذ پر پڑی۔ وہ ردی کاغذ نہیں بلکہ میری کھوئی ہوئی سند تھی۔ میں نے دکاندار سے وہ کاغذ مانگ لیا اور اس طرح میں حضرت کی دعاؤں کے طفیل اپنے مقصد کو پہنچا۔ پورا واقعہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء نے تبسم فرمایا، پہلے میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرو، پھر یہ حلوہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت خواجہ سید محمد نے حضرت نظام الدین اولیاء کی یہ مخصوص کرامت صرف اس لیے بیان کی تھی کہ دکاندار اور جاگیردار کے واقعات میں ایک چیز مشترک تھی۔ حضرت محبوب الہی نے گستاخیاں کرنے والے دکاندار کو تواضع میں خود حلوہ پیش کیا اور جاگیردار کو حکم دیا تھا کہ وہ حلوے پر حضرت بابا فرید کی فاتحہ دلائے۔ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کئی مشہور روایات ہیں، لیکن مہندر ہردیو نے اپنے روز نامچے میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی بنیاد حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر رکھی گئی۔ مہندر ہردیو لکھتا ہے کہ ایک رات محبوب الہی نے اپنی مجلس خاص میں
امیر خسرو، خواجہ حسن سنجری، خواجہ سید محمد اور ان کے بھائی خواجہ سید موسیٰ اور اپنی بہن کے پوتے خواجہ سید رفیع الدین ہارون، میرے ہم وطن سنبھل دیو، چیتل دیو، سیتل دیو اور مجھے طلب فرمایا۔ پھر جب ہم لوگ جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا، تم سب مل کر ایک ایسی زبان تیار کرو جو ہندوستان کے رہنے والے ہندو اور باہر کے آئے ہوئے مسلمان استعمال کریں، تاکہ تمام لوگوں کو آپس میں بات چیت اور لین دین کے معاملات طے کرنے میں آسانی ہو۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نے کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر ایک خاص نظر التفات سے حضرت امیر خسرو اور حضرت خواجہ سید محمد کی طرف دیکھ کر فرمایا، میں تم سے یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ حضرت امیر خسرو اور حضرت خواجہ سید محمد نے بیک زبان عرض کیا، ہم دونوں مخدوم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے مزید عرض کیا، میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مختصر کتاب تحریر کر رہا ہوں جس کا نام خالق باری تجویز کیا ہے، اس کتاب کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کو حکم دیا۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی اس منفرد کتاب خالق باری کے کچھ اشعار پیر و مرشد کو سنائے۔ حضرت محبوب الہی نے ان اشعار کو پسند کرتے ہوئے فرمایا، یہ بہت مفید چیز ہے، مگر ہندی زبان میں ایسے اشعار بھی لکھو جنہیں لوگ گایا کریں۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج کل ہماری فارسی اور خسرو کی ترکی زبان کے ساتھ ہندوؤں کی بول چال کے بہت سے الفاظ مل گئے ہیں، اور اب لوگ اپنے گھروں اور محفلوں میں بھی ہندی کے الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں ہندی کی آمیزش نہیں چاہتے۔ اس لیے انہیں سمجھانا چاہیے کہ ان کا اور حکومت کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہندوستانیوں کو اپنے دل کی بات سمجھا سکیں اور خود ان کے دلوں کی حالت کو سمجھ سکیں، اور یہ جب ہی ہوگا کہ وہ ضد چھوڑ دیں اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہندی بول چال کو فروغ دیں۔ مہندر ہردیو کے بیان کردہ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہ صرف اردو زبان کی بنیاد رکھی بلکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی ایک نیا اور مؤثر راستہ کھول دیا۔